کہ سیرت کے کتنے پہلو ہیں، بالکل اسی طرح اصحاب رسول کی عظمت اور ان کی سیرت کے پہلو کو متعین کرنا بھی مشکل اور ناممکن ہے۔ پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ میری گفتگو سماعت فرمائیے گا۔ صحابہ کی عظمت کا پہلو بھی متعین نہیں کیا جا سکتا، جس طرح حضور کی سیرت کا پہلو متعین کرنا مشکل اور ناممکن ہے۔ ان کی عظمت کی بھی بہت سارے پہلو ہیں، تھوڑی آواز دے بھائی۔ ان کی عظمت کی اور سیرت کے بھی بہت سارے پہلو ہیں۔ چونکہ ہمارا پچھلے 2 جمعوں سے غزوہ موتا کا ذکر ہوا تھا، میں چاہتا ہوں کہ آج کی تھوڑے سے وقت میں بھی صحابہ اکرام کی بہادری کا ذکر کیا جائے۔ صحابہ اکرام کی بولیے بہادری کا ذکر ہونا چاہیے کہ اللہ نے اپنے نبی کو جو یار عطا کیے وہ کتنی عظمتوں کے حامل تھے۔ اگر انہیں نمازوں کی حیثیت سے دیکھا جائے ان سے بڑا نمازی کوئی نہیں، اگر انہیں روزوں کی حیثیت سے دیکھا جائے تو صحابہ سے بڑا روزے دار کوئی نہیں، اگر انہیں قرآن کی تلاوت کے حوالے سے دیکھا جائے تو صحابہ سے بڑا قاری کوئی نہیں، اگر انہیں سجدوں کے لحاظ سے دیکھا جائے ان سے بڑا ساجد کوئی نہیں، اگر انہیں خدا کے سامنے رونے والوں کی حیثیت سے دیکھا جائے ان سے بڑا پھر خدا کے سامنے رونے والا کوئی نہیں۔ اسی طرح اگر انہیں بہادری کے میدان میں دیکھا جائے تو محمد عربی کے صحابہ سے بڑھ کر اس دنیا میں بہادر کوئی آیا ہی نہیں ہے۔ کتنے بہادر تھے۔ تورات میں اصحاب رسول کی جن الفاظ میں تعریف آئی ہے وہ الفاظ آپ سنیں، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ تورات میں، قرآن مجید میں نہیں، قرآن میں صحابہ کا ذکر آئے تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ صحابہ کے نبی پر یہ کتاب اتری ہے، اس میں صحابہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ لیکن کیا کہیں ان کے کتاب موسیٰ کی، شریعت موسیٰ کی، تذکرہ صحاب رسول کا۔ تورات میں صحابہ کی تعریف کے متعلق اللہ نے تورات میں لکھا کہ اذا غزوا فی سبیل اللہ کانت الملائکۃ بین ایدیہم ومن خلفہم۔ توجہ رکھنا، اس کا ترجمہ سننا ذرا۔ اذا غزوا فی سبیل اللہ کانت الملائکۃ بین ایدیہم ومن خلفہم۔ جب محمد کے صحابہ جہاد کریں گے، یہ تورات میں آیا ہے، جب حضور کے صحابہ جہاد کریں گے تو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں لکھا ہے کہ فرشتے ان کے ساتھ آ کے ان کی مدد کریں گے۔ کانت الملائکۃ بین ایدیہم ومن خلفہم، فرشتے ان کے آگے کھڑے ہوں گے، ومن خلفہم، اور فرشتے ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے، اور صرف کھڑے نہیں ہوں گے، برماح شداد، تیز نیزوں اور تلواروں کے ساتھ فرشتے صحابہ کی مدد کریں گے۔ لا یتأخرون زحفا، تورات کی عبارت ہے، لا یتأخرون زحفا، اور جب وہ میدان جہاد میں کود پڑیں گے اور جب جہاد کے لیے وہ میدان میں آئیں گے، لا یتأخرون زحفا، پھر جس طرح نکلا ہوا تیر کمان میں ڈالنا مشکل ہے اسی طرح صحابہ کا میدان سے ہٹ جانا مشکل ہوگا۔ ڈٹ کے مقابلہ کریں گے، اس لیے کہ انہوں نے تربیت اس پیغمبر سے حاصل کی جو صرف مسلموں کا نبی نہیں بلکہ مجاہدین کا بھی امام اور استاذ تھا۔ وہ نبی صرف بدر میں اور احد میں جہاد کے لیے نہیں نکلے، حضور کی ساری زندگی جہادی کارناموں سے بھری پڑی ہے۔ تو میں اصحاب رسول کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے صحابہ کو کتنی بہادری عطا کی ہے۔ تورات کی عبارت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، جو آیت میں نے خطبے میں آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں قرآن مجید اور اللہ رب العزت بڑے عجیب انداز میں اور بڑے خوبصورت الفاظ میں صحابہ کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو سمجھ میں آئے تو پھر ذرا سبحان اللہ مجھے سنائیے گا۔ قرآن 30واں پارہ، آخری پارہ، سورۃ العادیات، قرآن کہتا ہے والعادیات ضبحا،
فالموریات قدحا، قرآن اگر صحابہ کی قسم کھائے تو پھر بھی بہت بڑی بات ہے. توجہ رکھنا، اگر صحابہ قرآن کی قسم کھائے پھر بھی بہت بڑی بات ہے کہ اللہ صحابہ کی قسمیں کھا رہا ہے. لیکن یہاں آ کر میرے رب نے صحابہ کے مقام کی انتہا کر دی. نہ صحابہ کی قسم کھائی، نہ صحابہ کے نیزوں اور تلواروں کی قسم کھائی. والعادیات ضبحا، اللہ فرما رہا ہے مجھے صحابہ کی گھوڑوں کی قسم ہے. دوبارہ کھولوں پہ اوپر ذرا اوپر تھوڑا جائے. سبحان اللہ کہیں حضرات سارے. والعادیات ضبحا، مجھے صحابہ کے دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی قسم ہے. جب وہ میدان جہاد میں نکلتے ہیں اور جن گھوڑوں پر صحابہ جہاد کرتے ہیں اللہ نے وہ گھوڑے اٹھا کر قرآن مجید میں لکھ دیے ہیں. یہ صحابہ کی جرت اور بہادری ہے کہ اتنے بہادر اور اتنے جری اور جرنیل تھے کہ انہوں نے جن گھوڑوں پہ بیٹھ کر قتال کیا ہے میرے رب نے قیامت تک کے لیے ان صحابہ کی گھوڑے قرآن بنا دیے ہیں. یہ ایسے نہیں بنے، انہوں نے کچھ کر کے دکھایا ہے. میں 2-3 مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں صحابہ نے کیسے کیا ہے اور کس انداز سے انہوں نے جہاد کیا ہے. غزوہ بدر کا موقع آیا، حضور صحابہ کی چھانٹی کر رہے تھے کہ کون ہمارے ساتھ آئے اور کون پیچھے رہے. 2 باپ بیٹا آئے، ایک باپ ہے ایک بیٹا ہے. باپ کا نام ہے خیسمہ اور بیٹے کا نام ہے سعد بن خیسمہ. توجہ رکھنا، بڑی عجیب بات ہے. باپ کا نام خیسمہ، بیٹے کا نام سعد بن خیسمہ. یہ دونوں آپس میں لڑتے ہوئے آئے، حضور کے سامنے آئے. باپ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں کہتا ہوں کہ جہاد میں میں جاؤں گا اور یہ سعد کہتا ہے کہ جہاد میں میں جاؤں گا. سعد کہتے ہیں میں جاؤں گا، باپ کہتے ہیں کہ میں جاؤں گا. حضور نے فرمایا کہ اے سعد تم چھوٹے ہو، ذرا پیچھے رک جاؤ اپنے گھر والوں کے پاس. بیٹے کا جواب سننا اور اپنے ایمان کو تازہ کیجئے گا. حضرت سعد فرمانے لگے یا رسول اللہ اگر یہ سودا جنت کے علاوہ کا ہوتا، نہیں سمجھے آپ، اگر یہ سودا جنت کے علاوہ کا ہوتا تو میں آپ کی بھی مان لیتا، اپنے والد کی بھی مان لیتا. اب بات آ گئی ہے خدا سے جنت لینے کی، اب کٹ جاؤں گا، خدا سے جنت لیے بغیر نہیں رہ سکتا. بات جنت کی ہے، میں کیسے پیچھے رہ جاؤں. اب بھی معاملہ حل نہیں ہوا. حضور نے فرمایا دونوں قرعہ ڈالو. دونوں کیا ڈالو؟ قرعہ ڈالو، پرچیاں ڈالو. جس کا نام نکل آئے گا وہی میرے ساتھ بدر میں جائے گا. لیکن تقدیر سعد کے حق میں شہادت کا فیصلہ لکھ چکی تھی. تقدیر میں سعد کی شہادت کے فیصلے ہو چکے تھے. جب قرعہ ڈالا گیا تو بجائے باپ کے بیٹے کا نام نکل آیا. حضرت سعد خوشی سے اچھلنے لگے کہ اب تو میں نے جانا ہی جانا ہے. باپ نے پھر کہا اے میرے بیٹے مجھے بھی جنت کی ضرورت ہے، تیری عمر بہت بڑی ہے، بعد میں جہاد کر لینا. لیکن سعد نے کہا یا اللہ، یا اے ابا جان بعد میں شرکت آپ کرتے رہنا. یہ اسلام کا پہلا معرکہ ہے اور پہلی جنگ ہے. میں چاہتا ہوں کہ بدر میں جب شہداء کے نام آئیں تو ان میں میرا نام بھی آئے، لہذا میں ہی جاؤں گا. پھر تقدیر دیکھیے، حضرت سعد بدر کے میدان میں گئے، 14 صحابہ ان میں شہید ہوئے. بدر کے میدان میں 70 کافر مارے گئے تھے اور 14 صحابہ شہید ہوئے. آپ جب ان کی فہرست اٹھائیں تو ان 14 میں ایک سعد بن خیسمہ بھی موجود تھا. اللہ نے شہادت دی ہے. اور بدر کے میدان میں آپ جائیں، وہاں قبرستان میں تو وہ جانے نہیں دیتے، انہوں نے بند کیا ہوا ہے. باہر شہداء کی ایک وہ چارٹ لگا ہوا ہے جس پر شہداء کے نام لکھے ہیں. کسی نے دیکھا ہے وہاں بدر میں جا کر؟ آپ میں سے کئی لوگ گئے ہوں گے. اگر جائیں تو وہاں قبرستان میں اندر تو نہیں جانے دیتے، باہر انہوں نے ایک کاغذ پر شہداء کے نام لکھے ہیں
اور وہاں پر اس کم سن میرے پیغمبر کے شہید کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ سعد بن خیثمہ، یہ وہ لوگ تھے جو موت سے ڈرنے کے لیے نہیں، یہ اس دنیا میں آئی ہی مرنے کے لیے تھے۔ ایک عالم نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے، انہوں نے کہا ساری دنیا میں آتی ہے زندہ رہنے کے لیے، یہ وہ تھے جو دنیا میں آئے مرنے کے لیے تھے۔ ایسے مرے ہیں کہ قیامت تک جن کی موت لوگوں کو زندگیاں دے کر گئی ہے، جن کی موت لوگوں کو زندگیاں دے کر گئی، یہ وہ میرے نبی کے صحابہ تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جب احد کا ذکر کرتے تھے کہ ہم نے احد میں یوں کیا، یوں ہوا، ایک جملہ فرماتے تھے ذاک الیوم کلہ لطلحہ، احد کا سارا دن حضرت طلحہ کے نام تھا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ کوئی ہماری جنگیں یا ہماری لڑائیاں نہیں، یہ احد کی جنگ ہے۔ اور حضرت ابو بکر اس سارے میدان کو اور اس ساری جنگ کو صرف ایک صحابی کے نام کر رہے ہیں۔ آپ خود اندازہ لگائیں، جو حضرت طلحہ احد کا میدان مار لیں، اس میں انہوں نے کتنی بہادری دکھائی ہوگی، کتنی جرت دکھائی ہوگی کہ پورا میدان حضرت طلحہ کے نام ہو گیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت طلحہ کے زخموں کو جب گنا گیا، توجہ رکھنا میری طرف خدا را، یہ میں نے صحابہ کا ٹاپک اس لیے چھیڑا ہے کہ کچھ لوگ، میں نے پچھلے جمعے بھی اشارہ کیا تھا، آج کل یہ سوشل میڈیا کا بڑا گندا دور ہے اور طرح کے دو ٹکے کے لوگ اور مفتی بیٹھے ہیں اور جا بجا اصحاب رسول اور صحابہ کی غلطیاں نکال رہے ہیں۔ یہ دنیا میں غلطیوں کے لیے نہیں آئے۔ میں نے شروع میں کہا ہے، جن کے گھوڑے قرآن بنے، جن کے درخت قرآن بنے، جن کے سجدے قرآن بنے، جن کے رکوع قرآن بنے، جن کی تلاوتیں قرآن بنی، جن کی عبادتیں قرآن بنی، تو وہ اس تنقید کے قابل نہیں ہے، بلکہ وہ اس قابل ہیں کہ اگر ہم نے اپنے ایمان کا قبلہ سیدھا کرنا ہے تو صحابہ کو صحیح ماننا پڑے گا۔ یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں اپنانے کے لیے آئے تھے۔ ان سے بڑا آئیڈیل ہمارا نوجوان طبقہ انڈیا کے ہیرو کو اور جو فلمی سٹار ہیں ان کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں۔ ابو بکر کو آئیڈیل بناؤ، عمر کو آئیڈیل بناؤ، عثمان کو آئیڈیل بناؤ، تاکہ کل قیامت کے دن ابو بکر کی نگاہوں میں آؤ، عمر کی نگاہوں میں آؤ۔ حضرت طلحہ کے زخم جب گنے جانے لگے، علماء نے لکھا ہے 70 زخم حضرت طلحہ کے وجود پر تھے۔ کتنے زخم؟ 70 زخم۔ منہ سے بات کہہ لینا بڑی آسان ہے اور آپ کا بالکل خاموشی کے ساتھ سن لینا بھی بہت آسان ہے، لیکن ذرا تصور کریں، اگر میں اسے آج کے دور میں کہوں تو یوں کہہ سکتا ہوں کہ حضرت طلحہ کو احد کے میدان میں 70 گولیاں لگی ہیں۔ یہاں ایک گولی لگی تو بندہ نہیں بچتا، وہاں 70 لگی ہیں۔ اور موتا کے میدان میں حضرت جعفر کو 90 زخم آئے تھے، اور اسی احد کے میدان میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کو 21 زخم لگے تھے۔ لیکن مجال ہے کوئی پیٹ پھیر کر بھاگے، اس لیے کہ تورات میں یہی صحابہ کی صفت لکھی تھی کہ کٹ تو جائیں گے لیکن پیچھے ہٹنا ان کے بس میں ہی نہیں ہوگا، وہ پیچھے ہٹنے کے لیے میدان میں جائیں گے ہی نہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے سنا ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ دنیا سے بے رغبت لوگ کہاں ہیں؟ توجہ رکھنا، دنیا سے بے رغبت لوگ کہاں ہیں؟ یعنی دنیا سے بالکل دور، جنہیں دنیا کی ضرورت ہی نہیں۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں، دنیا سے بے رغبت اگر دیکھنے ہیں تو جابیہ والوں کو دیکھ لو۔ یہ جابیہ والے کون تھے؟ حضرت عمر کے زمانے میں جب قیصر روم کے ساتھ صحابہ کی جنگ ہوئی تو یہ جابیہ کا مقام صحابہ کا مرکز تھا۔ 500 صحابہ، توجہ رکھنا، 500 صحابہ میدان میں گئے اور ان میں سے 499 خدا کی راہ میں شہید ہو گئے۔ صرف ایک بچا جس نے آ کر بتایا کہ میرے ساتھی شہید ہو گئے، نہیں تو جابیہ والوں میں سے 500 میں سے 499 خدا کی راستے میں شہید ہو گئے۔ جابیہ والے، فرمایا دنیا سے بے رغبت تو وہ لوگ تھے جنہیں دنیا کی ضرورت ہی نہیں تھی، جو دنیا میں آئے ہی سجدوں کے لیے تھے، رکوع کرنے کے لیے تھے، جہاد کرنے کے لیے تھے، یہ جابیہ والے تھے۔ اور احد کے میدان میں ایک اور واقعہ سنیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں۔
حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبداللہ بن جہش. توجہ رکھنا، پوری توجہ خدا را میری طرف. دو صحابی ہیں، سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبداللہ بن جہش. حضرت سعد فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن جہش میرے پاس آئے احد والے دن، ابھی جنگ شروع ہونی تھی اگلے دن، یہ ایک دن پہلے کا واقعہ ہے. حضرت عبداللہ بن جہش آئے اور فرمایا کہ آؤ سعد، کونے میں بیٹھتے ہیں، ایک دعا تم کرو آمین میں کہوں گا، ایک دعا میں کرتا ہوں آمین تم کہنا. اب دونوں ایک کونے میں آئے، دعائیں سننا دونوں کی. میں نے پہلے کہا ہے یہ دنیا میں زندہ رہنے کے لیے نہیں بلکہ دنیا میں مرنے کے لیے آئے تھے. دونوں کی دعا سننا اور اپنے ایمان کو تازہ کرنا. حضرت سعد فرماتے ہیں پہلے میں نے دعا مانگی. توجہ رکھنا، بار بار کہہ رہا ہوں توجہ اس لیے کہ واقعہ سننے والا ہے. حضرت سعد فرماتے ہیں پہلے میں نے دعا مانگی. حضرت سعد نے بھی ہاتھ اٹھائے، عبداللہ بن جہش نے بھی ہاتھ اٹھائے. حضرت سعد فرمانے لگے میں نے کہا یا اللہ، کل جب احد کا میدان شروع ہو اور ہماری جنگ شروع ہو تو میرا مقابلہ ایسے کافر سے کرا جو مجاہد بھی ہو، یعنی طاقتور ہو، بہادر ہو، لڑنے والا ہو، بزدل نہ ہو، شجاع اور قوی ہو. ایسے کافر سے میرا مقابلہ ہو، وہ مجھ پہ حملہ کرے، میں اس پہ حملہ کروں، اور جب میں اس پہ حملہ کروں تو میں اس کو تیری راہ میں قتل کر دوں اور اس کا مال غنیمت اپنے پاس رکھ لوں. حضرت عبداللہ بن جہش نے کہا آمین. یہ دعا تھی حضرت سعد بن ابی وقاص کی. اب سنیے حضرت عبداللہ بن جہش کیا فرمانے لگے. حضرت عبداللہ بن جہش نے ہاتھ اٹھائے اور بڑی عجیب دعا مانگی. فرمایا یا اللہ، کل جب احد کی لڑائی شروع ہو میرا مقابلہ کسی ایسے بہادر سے آئے جو خوب تلوار چلانا جانتا ہو اور جنگ کے محاذ میں وہ مہارت رکھتا ہو، اور جب میرا اس کے ساتھ مقابلہ ہو وہ میرے اوپر حملہ کرے، میں اس کے اوپر حملہ کروں، لیکن جب وہ میرے اوپر حملہ کرے یا اللہ میرے ناک اور کان دونوں کاٹ دیے جائیں اور مجھے تیری راہ میں شہید کر دیا جائے. حضرت سعد فرماتے ہیں عبداللہ بن جہش کی دعا میری دعا سے 1000 درجے بڑی تھی. پھر ایسے ہی ہوا جو دعا حضرت سعد نے مانگی اللہ نے حضرت سعد کی دعا بھی قبول کی، اور جو دعا عبداللہ بن جہش نے مانگی، کتابوں میں آتا ہے کہ پھر جب احد کے دن شام کو زخمیوں کو اور مردوں شہیدوں کو دیکھا گیا تو حضرت عبداللہ بن جہش کے ناک اور کان ایک دھاگے میں لٹکی ہوئی نظر آ رہے تھے. دعا کا مانگنا بہت بڑی بات ہے، لیکن میں قربان جاؤں جیسے مانگ رہے ہیں خالق ویسا کر بھی رہا ہے. نہیں سمجھے آپ؟ نہیں سمجھے؟ تھوڑا سا بولے میرے ساتھ. جیسے مانگ رہے ہیں میرا رب ویسے کر رہا ہے. سعد کی بھی میرے رب نے قبول کی ہے اور عبداللہ بن جہش کی بھی قبول کی ہے. غزوہ خندق میں توجہ، بس آخری بات ہے، باتیں تو بہت تھیں لیکن وقت بہت مختصر ہے. غزوہ خندق لگا ہے اور میں نے غزوہ خندق آپ کو چند مہینے پہلے بڑی تفصیل سے عرض کیا تھا. وہ جو صحابہ نے خندقیں کھودی تھیں اور کافر ادھر تھے، صحابہ ادھر تھے. واقعہ پچھلا بھی بڑا عجیب تھا اور واقعہ یہ بھی سننے والا ہے، اور یہ تذکرہ ہو رہا ہے حسنین کے والد کا. سبحان اللہ. علی والے بولے، علی والے ذرا. سبحان اللہ. علی، حضرت علی کا ذکر ہے. غزوہ خندق کافر آیا، اور کافر بھی کوئی چھوٹا موٹا نہیں، سینئر کافر، بہت بڑا کافر، جسے دنیا عمر بن عبد ود کے نام سے جانتی ہے. عمر بن عبد ود بہت بڑا کافر اور بہت بڑا جنگجو ہے. عرب میں اب عمر بن عبد ود کی بہادری کے بڑے تذکرے اور بڑے چرچے ہیں. یہ آیا مسلمانوں کے لشکر کے سامنے اور اس نے آ کر چیلنج کیا، اپنے ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں، کوئی کہانیاں وغیرہ کسی رسالے سے پڑھ کر نہیں سنا رہا آپ کو، اپنے ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں. اس نے آ کر اعلان کیا، اس نے کہا کون ہے جو میرا مقابلہ کرے گا. یہ آواز جب مسلمانوں کے لشکر میں پڑی، حضرت علی اپنی جگہ سے اٹھے
سبحان اللہ. حضور نے فرمایا علی بیٹھ جاؤ. اس نے دوبارہ اعلان کیا. اس نے کہا کہاں گئی تمہاری جنت جو تم کہا کرتے ہو کہ اللہ کے راستے میں مر کر ہمیں جنت ملے گی؟ کہاں گئی تمہاری جنت؟ آؤ میرے مقابلے میں. یہاں سے ایک اور جملہ بھی سمجھ میں آیا. اس دور کے کافر کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ صحابہ ہیں سارے جنتی. سبحان اللہ. اس دور کا کافر بھی مانتا تھا کہ صحابہ کیا ہیں؟ جنتی ہیں. تبھی تو میدان جنگ میں اس نے جنت کا حوالہ دیا ہے. جب اس نے دوسری مرتبہ یہ کہا، ابو طالب کا بیٹا دوبارہ کھڑا ہوا. سبحان اللہ. حضور نے پھر بٹھا دیا. علی بیٹھ جا. اب اس نے تیسری مرتبہ دوبارہ یہ چیلنج کیا، آؤ بھائی میرے مقابلے میں، کہاں گئے تم؟ حضرت علی دوبارہ اٹھے. پتہ نہیں حضور کس وجہ سے حضرت علی کو بٹھا رہے تھے، اور یہ علی تو اپنی بہادری پر اٹھ رہے تھے اور اپنی جرت اور بہادری کی وجہ سے بار بار اٹھ رہے تھے. جب تیسری مرتبہ حضور نے حضرت علی کو بیٹھنے کا اشارہ کیا کہ علی بیٹھ جاؤ، یہ سامنے عمر بن عبد ود ہے. علی نے فرمایا یا رسول اللہ، میں اپنے لفظوں میں کہتا ہوں. حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ، اسے دیکھتے ہیں کہ سامنے کون ہے، مجھے نہیں دیکھتے کہ میں کون ہوں. مجھے بھی دیکھے نا میں کون ہوں، میں بھی ابو طالب کا بیٹا ہوں. حضور نے دعا دی اور فرمایا علی چل میدان میں جا. حضرت علی ایسے میدان میں نہیں گئے، اشعار پڑھتے ہوئے میدان میں آئے اور بڑے عجیب و غریب اشعار پڑھے. فرمایا لا تعجل فقد اتاک مجیب صوتک غیر عاجز فی نجت و بصیرت فی نجت و بصیرت علی الارماح شیعہ، کہ میں بغیر اتفاق کے نہیں آیا. فی نجت و بصیرت، اے عمر بن عبد ود، میں اپنی سوچ اور سمجھ کے یہ فیصلہ کر کے تیرے میدان میں آیا ہوں. اگلی بات سننا. میں تک نکیا ادھر تک. حضرت علی نے بڑا عجیب جواب دیا. اس نے جب دیکھا نا کہ سامنے حضرت علی میرے سامنے نکلے ہیں، اس نے کہا تم کون ہو؟ حضرت علی کو کہنے لگا تم کون ہو؟ حضرت علی نے کہا میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں. اس نے کہا ابو طالب کا بیٹا ہے. عمر بن عبد ود کہنے لگا اور میرے بھتیجے کیوں اپنی آپ کو مارنے کے لیے میرے سامنے آ گیا ہے؟ میرے تیرے والد کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے، وہ تعلقات خراب نہ کر اور میرے مقابلے میں نہ آ. میں تیرا خون نہیں بہانا چاہتا. عمر بن عبد ود کہنے لگا حضرت علی کو کہ میرے سامنے سے ہٹ جا، میں تیرا خون نہیں بہانا چاہتا. حضرت علی نے بڑا عجیب جواب دیا. حضرت علی نے فرمایا اے کافر، تو میرا خون تو نہیں بہانا چاہتا، لیکن میں جو تیرا خون بہانا چاہتا ہوں، میں تجھے قتل کرنے کے لیے نکلا ہوں. یہ جملہ سننا تھا. عمر بن عبد ود جیش میں آ گیا. اس نے فوراً وار کی حضرت علی پر، لیکن سامنے علی تھے. حضرت علی نے اس کا وار پچا لیا اور برداشت کیا. جنگ شروع ہوئی، دونوں میں قتال شروع ہوا، جہاد شروع ہوا. مٹی اڑ رہی ہے، کوئی نظر نہیں آ رہا کون کسے مار رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد میرے نبی نے نعرہ تکبیر بلند کیا. یہاں پہ ایک اور مسئلہ بھی سمجھ میں آیا. جنگ علی کر رہے تھے، مارا علی نے ہے، حضرت علی نے اسے بچھاڑا ہے. نعرہ نبی نے کس کا لگایا؟ اللہ کا لگایا یا علی کا لگایا؟ اللہ کا لگایا نا. پھر معنی سمجھ میں آیا کہ علی کی وجہ سے اور علی کے نام پر نعرے نہیں لگائے جاتے. علی کام کرتا ہے، نعرے خدا کے لگائے جاتے ہیں. علی کے نام کے نعرے ثابت ہی نہیں، اس لیے کہ جس نے علی کو بنایا ہے نعرے اسی کے لگانے چاہیے. جب حضور نے یہ نعرہ لگایا نا کہ نعرہ تکبیر، پھر صحابہ کو پتہ چلا کہ حضرت علی میدان میں غالب آ گئے اور حضرت علی نے عمر بن عبد ود کو بچھاڑ دیا. اسی حضرت علی کو سامنے رکھ کر کسی نے کہا تھا فاتح خیبر میر علی، فاتح خیبر میر علی، جرت کی تصویر علی، نام ہے پر تاثیر علی، علم کی ہے جاگیر علی، اپنی ماں صدیقہ کی کیسے سہے تحقیر علی. آپ کے راستے پہ چل کر
جاگی ہے تقدیر علی، ابو بکر عمر عثمان غنی تینوں کی تفسیر علی، ابو بکر عمر عثمان غنی تینوں کی تفسیر علی، اور سب ولیوں کے ہیں پیر علی، میرے آقا کے ویر علی، حق کا علم لہرانے میں کیسے کرے تاخیر علی۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ اکرام کی سچی محبت اور ان کے نقش قدم پہ چلنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔